تو ہماری بھی ایک آنکھ کھلتی ہے جب ہمیں اسلام میں اپنے آپ کو کوئی فیور ہمیں مل رہا ہوتا ہے. جب ہمیں کوئی فیور مل رہا ہوتا ہے تو اسلام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. عدالتی خلا میں تو بہت ہو رہا ہے نا. اب بیگم نے کورٹ سے کھلا لے کے چلی گئی, آپ کتنے سیکولر کتنے لبرل ہو, آپ اسلام کو کبھی آپ نے فالو ہی نہیں کیا, جاؤ گے آپ مفتی کے پاس, مفتی صاحب اکارڈنگ ٹو اسلام, اکارڈنگ ٹو شریعہ, یہ خلا کنسیڈر ہے, ویلڈ ہے یا نہیں ہے. ابے تو کب سے مولویوں کو پوچھنے لگا بھائی؟ آج تک تو کبھی کسی مسئلے پہ آپ نے مولویوں سے فتویٰ نہیں لیا, کبھی بھی نہیں آپ نے پوچھا. چلو غنیمت ہے, پوچھ رہے ہیں, ہم ان کو بھگاتے نہیں ہیں, فتویٰ ہم دے دیتے ہیں کہ کیا ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. لیکن ایسے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی مولانا کو لفٹ بولو نہیں کرائی ہوتی. کیوں؟ ان کو پتا ہے بھائی اسلام اس موقع پہ کسے فیور کر رہا ہے, مرد کو فیور کر رہا ہے. یک طرفہ خلا میں عورت کی بات نہیں مان رہا سوائے چند کنڈیشن کے. رفیع بھائی کو بہت غصہ آتا ہے ایسی بات پہ. رفیع بھائی ایک دن مجھے کہنے لگے, آپ جو کہتے ہو کہ عدالت خلا نہیں دے سکتی, شوہر ہی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, تو جو عورت نہیں رہنا چاہتی وہ کیا کرے پھر؟ یہ ان کا سوال تھا, اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ہوگا یہ کہ جو نہیں رہنا چاہتی وہ کیا کرے. میں نے کہا شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, نان نفقہ جو بیسک ہے, ہاں جی دے رہا ہے. تو کہہ رہے نہیں وہ نہیں رہنا چاہتی, شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا, تو وہ کیا کرے؟ میں نے کہا اس کو نہیں رہنا چاہتی کا اس کے پاس آپشن نہیں ہے, اس کو رہنا پڑے گا. کہہ رہے نہیں جب وہ نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا نا, بیوی ہے تو آپ کو رہنا پڑے, شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. پھر جب سمجھ ہی نہیں آ رہا پھر میں نے کہا اچھا مجھے رفیع بھائی ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بیوی کے 6 بچے ہو گئے, 30 سال زندگی گزار لی اس نے شوہر کے ساتھ, شوہر نے اسی امید پہ رکھا اس کو کہ میرے بچوں کی ماں ہے, گزارا کیا اس کے ساتھ, کھلاتا رہا پلاتا رہا خرچ کرتا رہا. اب اس کو پسند آ گیا وسیم کے علاوہ کوئی اور آدمی. وسیم میں اس لیے نہیں کہہ رہا, وہ کسی نے کہا کہ بار بار وسیم کا نام نہ لیں آپ. اب وہ کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. تو شوہر کہے گا یہ پہلے دن بول دیتی نا, 30 سال کے بعد تو بول رہی ہے کمبخت, میرا بھی ٹائم ویسٹ کیا تو نے. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا 30 سال کے بعد تو پتلی گلی سے نکل جائے گی تو پھر میں تجھ پہ اتنا خرچ کرتا, اتنی عزت دیتا, اتنے بچے پیدا کرتا, تجھ سے بچے بھی نہیں پیدا کرتا. لیکن یہ بات پھر بھی رفیع بھائی کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ یہی مصر ہے, جب وہ نہیں رہنا چاہتی وہ نہیں رہنا چاہتی. تو آخر بات یہی ہے کہ بھائی اسلام کے جو آرڈر ہیں آپ کی عقل مانے یا نہ مانے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ میرا مذہب نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن کا لاء نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو اگر یہ لاء پسند نہیں آ رہا, یا جمہوری حکومت نہیں ہے اللہ کا قانون کہ لوگوں کی اکثریت کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اکثریت کی بیس پہ قانون کو چینج کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا قانون اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں اللہ کو مشورے نہیں دیے جاتے. تبھی اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. آج کل کے اسکالر اصول فقہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, نام سے بھی واقف نہیں ہیں. اصول فقہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جب مسائل نکالے جائیں گے تو کن اصولوں کی بیس پہ مسائل اخذ کیے جائیں گے. یہ بہت اہم چیپٹر ہے. مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصول فقہ پڑھے. صدیوں پہلے فقہا نے یہ قرآن و سنت ہی سے مرتب کیے ہیں. ان اصول فقہ میں جو سب سے اہم ترین چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اجتہاد جو مجتہد کرے گا وہ کبھی بھی نص کے خلاف نہیں ہوگا. نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت یا پیغمبر کی واضح حدیث اگر موجود ہے اس بارے میں تو آپ کو پھر اس کے خلاف اجتہاد کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت خاموش ہو, پھر اس میں بھی وہ بے لگام اجتہاد نہیں ہوتا, اس میں بھی اجتہاد کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں کہ وہ رزلٹ اس کا وہ نہ ہو جو شریعت نہیں چاہتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں میں دوں گا تو پورا بیان کا رخ چینج ہو جائے گا. پھر وہ علمی اور خشک باتیں بہت سے لوگوں کی کہ مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں. آج کل کے اسکالرز جو اجتہاد کر رہے ہیں نا وہ ایسا اجتہاد ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں, اجماع امت کیا کہہ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی. طلاقوں کے بعد بھی یہی ہوتا ہے, طلاقیں دے دیتے ہیں دڑ دڑ کر کے. یار منہ سے نکل گئی بھائی, اس کا کیا قصور ہے عورت کا؟ بھائی اس میں عورت کے قصور پر شریعت نے حکم کا مدار بولو نہیں رکھا ہے. عورت کا قصور ہو یا نہ ہو, مرد کی زبان سے طلاق نکلے گی, نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم. اب آپ کو سمجھ میں یہ حکم آئے یا نہ آئے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ شریعت کا حکم چینج ہو جائے گا. ابھی ایک مسئلہ سامنے آیا کہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے مسئلہ, لیکن اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں نا, داماد اور ساس کا اللہ نہ کرے کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے, اس میں کافی ڈیٹیل ہے. تو یہ ساس کی بیٹی اس داماد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے بہو اور سسر کا کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. بعض اسکالر کہہ رہے ہیں اس میں اس بہو کا کیا قصور ہے بھائی؟ ریلیشن ہوا داماد اور ساس کا, حرام کون ہو رہی ہے؟ بہو ہو رہی ہے. نکاح کس کا ختم ہو رہا ہے؟ بہو اور داماد کا نا. داماد کا اللہ نہ کرے اپنی ساس سے کوئی ریلیشن ہو گیا تو ہم حرام کون؟ یہ اس ساس کی بیٹی پہ یہ شوہر کیا ہو جائے گا اس کا. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ ساس یا سسر بہو کے لیے اپنے سسر سے ریزرو رہنا لازم ہے. اتنی بے تکلف نہیں ہو سکتی کہ وہ سسر سے ہینڈ شیک ہو رہا ہے اور گلے مل رہے ہیں, جی میری بہو جناب حج کر کے آ رہی ہے تو سسر صاحب ایئرپورٹ پہ اسے گلے مل رہے ہیں, یا سسر صاحب حج کر کے آ رہے ہیں تو بہو سے گلے مل رہی ہے, ہینڈ شیک ہو رہا ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. تو یہاں بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی غلطی ان کی ہے, سزا کس کو مل رہی ہے؟
تو ان سے میں کہتا ہوں کہ طلاق اکٹھی مرد 3 نکال دیتا ہے تو غلطی عورت کی ہے یا مرد کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مرد کی ہے تو سزا کس کو مل رہی ہے؟ دیکھنے میں سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی ہے. گھر اس کا اجڑ رہا ہے, اس کا بھی اجڑ رہا ہے, اس کا بھی تو اجڑ رہا ہے. آپ کو عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں جہاں شریعت کے واضح احکام موجود نہیں ہیں. جہاں شریعت کا آرڈر موجود ہے تو پھر وہاں اپنی عقل سے آپ احکام کو چینج نہیں کر سکتے, وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. عقل کا ایک دائرہ کار ہے. اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کر لیا تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے. عربی میں نکاح کا لفظ نکاح کے معنی میں, شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی عورت سے فزیکل ریلیشن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح, حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہو, نکاح نہیں کر سکتے. یعنی حائضہ بیوی سے. تو یہاں نکاح کا کیا مراد ہے؟ وہ تو پہلے سے بیوی آپ کی. مطلب یہ ہے کہ جو عورت آپ کی بیوی حیض میں ہے آپ اس سے ہم بستری بولو نا نہیں کر سکتے. تو نکاح کا لفظ عربی میں ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا. اب یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ دونوں مطلب ہیں اس کے, شادی بھی یا فزیکل ریلیشن بھی. کسی ایک مطلب پر ہمارے پاس واضح قرینہ موجود نہیں ہے. جب نہیں ہے تو نکاح کے لفظ کو عام لیا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ, آپ کے باپ نے کسی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر لیا تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ عورت آپ پر حلال بولو نہیں ہے. اب چاہے زبردستی کیا ہو, اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو, یہ قرآن نے شرط بیان نہیں کی ہے. چاہے وہ عورت آپ کی بیوی کیوں نہ ہو, یہ بھی قرآن نے نہیں بیان کیا. اب آپ کی بیوی کے ساتھ اللہ نہ کرے آپ کے والد کا فزیکل ریلیشن ہو گیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے جس عورت کے ساتھ ریلیشن ہو گیا نا اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ حرام ہو گئی آپ کے اوپر. تو آج اسکالر بیٹھے ہوئے دنا دن فتوے کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے, عورت کا کیا. بھائی قرآن نے یہ بیان کیا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. باقی اس میں حکمتیں ہیں اسلام میں. دیکھو قانون دنیا میں جب بھی بنایا جاتا ہے چند لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جاتا. قانون ہمیشہ میجورٹی کے دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بعض دفعہ کسی قانون سے چند لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن میجورٹی اس نقصان سے بچ رہی ہوتی ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلم سوسائٹی میں اس قانون کا امپلیمنٹ ہوگا کہ سسر داماد سسر بہو کا ریلیشن رشتوں کو حرام کر دیتا ہے, ساس داماد کا ریلیشن رشتے کو حرام کر دیتا ہے, تو چند عورتوں پہ تو ہو سکتا ہے ظلم ہو جائے, ان کے قصور کے بغیر نکاح ختم ہو, لیکن میجورٹی اس ریلیشن سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی. ان کو خطرہ ہوگا کہ بھائی یہ بچا کے رکھو اپنی بیگم کو, اپنے ابا سے ریزرو رہنے دو, کیونکہ میرے نکاح پہ اس سے کیا ہوگا. تبھی تو مسلم سوسائٹی میں پاکیزہ معاشرہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ہمارا رشتہ آپس میں کیا ہو جائے, خراب ہو جائے. طلاق زبان سے مرد نکالتا ہے, رشتہ عورت کا ختم ہوتا ہے, چند عورتوں کا ختم ہوتا ہے. میجورٹی کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ غصے میں طلاق دینے سے بھی ہو جاتی ہے اور یہ ریورس گیئر نہیں ہے, تو میجورٹی طلاق کے لفظ سے کھیلنے سے بچتی ہے. یہی قانون بہت سی عورتوں کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی. جب بار بار طلاق کریں گے تو وہ بولے کہ بھائی تو رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہتا, مجھے پتہ نہیں اس کا کیا بھروسہ, کل چھوڑ دے آج چھوڑ دے, وہ وفا تھوڑی کرے گی آپ کے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اسلام کے جو حکام ہے نا وہ آپ کی عقل جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اللہ ہم سب سے اوپر ہے, وہ بہت اوپر. تو چند لوگوں کو نقصان ہوتا بھی ہے, میجورٹی اس نقصان سے بچ جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھو جن معاشروں میں ان اصولوں پر عمل نہیں ہے, غیر مسلم سوسائٹیز میں, آپ کو وہاں بہت برائیاں نظر آئیں گی. وہاں بہویں, بہت ساری بہویں سسر کے فتنوں سے محفوظ بولو نہیں ہیں. بہت سے داماد ساسوں پہ غلط نظریں ڈالتے ہیں. اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل کیا ہے کہ بھائی تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس کی ماں کو ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہے, کسی اور طرح سے تمہیں اس عورت پہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جب آپ جائیں سسرال ساس سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں, بس اتنا کافی ہے. بہو کے سر پہ سسر ہاتھ رکھے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اور اس میں جان کے ہو یا غلطی سے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اسکالر نے اس کا بھی مذاق اڑایا, غلطی سے جی پتہ ہی نہیں چلا اس کو, وہ گھر پہ آیا, ایک مشہور زمانہ اسکالر ہے اس کا کام ہی پھینکنا ہے لمبی لمبی, گھر پہ آیا تو پتہ ہی نہیں چلا, بہشتی زیور کا مسئلہ ہے نا کہ بیوی ہے یا بیٹی سو رہی ہے اور بیوی سمجھ کے اس سے ریلیشن کر لیا, تو پتہ چلا وہ تو بیٹی سے ریلیشن ہو تو بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں اب اس کا کیا قصور ہے, کمبخت تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو بستر پہ آ کے لیٹ رہا ہے, تجھے اتنا ہوش نہیں ہے کہ چیک کر لے کہ بیوی ہے کہ بیٹی ہے, اتنا فیور دے رہے ہیں اس کو کہ ہائے بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلا, تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو رہی ہے. بیچارہ نہیں ہے, وہ ایک نمبر کا بے شرم انسان ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گدھوں کی طرح داخل نہیں ہوتے, انسانوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں. انسانوں کے ہاں یہ فرق ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ حرمت مصاہرہ کا مسئلہ کہلاتا ہے. اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے, پھر صحابہ سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے. تو خیر ہم اپنی بات لے کے چلتے ہیں, تو کچھ مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں تاکہ اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں اور یہ نئے نئے اسکالرس کی باتوں میں نہ آئیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی, تو وہ جب باندی کے قریب گئے تو پھر ارادہ ہوا کہ میں اس باندی کو ہبہ کر دیتا ہوں اپنے باپ کو, حضرت عمر کو, تو گفٹ میں دے دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. بیٹے نے جب
تو بہو کی طرح ہو گئی نا, اگرچہ باندھی ہے وہ بہو نہیں ہے. یعنی اسلام ایک غیرت کا نظام سکھا رہا ہے بھائی. یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت سے پہلے ایک مرد فائدہ اٹھاتا رہا, اب اس کا باپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے؟ نہ نہ نہ, باپ کی نظروں میں اب وہ بیٹی کی نظر تو اس پہ ڈال سکتا ہے, بیٹی کے علاوہ کوئی اور نظر اب وہ اس پہ بولو نہیں ڈال سکتا. ایسے کتنے کیس آئے ہیں ہمارے پاس, تو مسائل دن بھر آتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی تھی, اس سے ریلیشن بھی ہوتا رہا, اب وہ گرل فرینڈ سے جو ہے نا خود شادی نہیں کر رہا, اس کا باپ شادی کر رہا ہے. تو غیر مسلموں میں تو شاید اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو, اسلام میں اس کی اجازت بولو نہیں ہے, باپ شادی کر رہے ہیں. ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ گرل فرینڈ تھی تو گرل فرینڈ کی اماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ سے شادی کر رہی ہے. یہ بغیرتی ہے یا نہیں ایک نمبر کی, کہ تمہاری بیٹی کا جس سے فزیکل ریلیشن رہا اب اسی مرد سے تم شادی کر رہی ہو. تو جن کے ہاں مذاق اڑا رہے ہیں آج کل لوگ بیشتی زیور کے مسائل کا, کہ بیشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ قرآن و سنت کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. ابھی میں نے خلا پہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا ڈیٹیل میں, اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پراپر علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے اور چند کتابیں پڑھ کے کوئی اسکالر بن جانا ایک الگ چیز ہے. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, اللہ میاں نے حکم دیا ادخلوا فی السلم بولو کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل. جب مکمل داخل ہوں گے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں داخل تو ہوتے ہیں مگر کمپلیٹلی داخل نہیں. خلا کے کیس میں ایک اور میرے ذہن میں واقعہ آیا. ایک خاتون نے خلا لیا, علماء نے بتایا کہ یہ خلا کالعدم ہے, بعد میں دھکے کھاتی رہیں, کوئی رشتہ ان کو نہیں ملا. اس کے بعد پرانے والے سے رابطہ کیا اور فتویٰ لے رہی ہیں ہم سے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. میں نے کہا کہ سنا تو ہم نے بھی ایسا ہی ہے, لیکن جب آپ نے چند سال پہلے خلا لیا تھا اس وقت بھی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس وقت ان کا خیال تھا کہ جو, کیونکہ آج کل شادی شدہ خواتین کو مرد چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلاتے ہیں, طلاقیں دلواتے ہیں, اس کے بعد ٹھینگا دکھا دیتے ہیں. مرد کو پتہ ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی نہیں ہوئی وہ میری کہاں ہوگی, کل کسی کوئی اور پسند آئے گا تو وہاں چلی جائے گی. چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی ٹک ٹاکر لڑکی تھی, اس کو بڑے کسی کروڑ پتی سے شادی ہو گئی, اس کی شادی کی بیس ہی کروڑ روپے, تو بعد میں کوئی ارب پتی مل گیا تو پرانے والے کو کیا کیا اس نے, ٹاٹا. آج کل وہ سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے, مکھیاں مار رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ خیر تو بھائی ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ کہتے ہیں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں مکمل داخل ہونے میں آپ کی عقل کو وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو بھی آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کو وہ حکم فیور دے رہا ہے یا آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو بھی آپ کو فالو بولو کرنا ہے. مثالوں پہ مثالیں ذہن میں آتی ہیں, کیا کریں یار. اچھا ہے مثالوں جتنی مثالیں حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے حکم کے آگے مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. مصلحتیں ہوتی ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایکچولی اصل میں اگر ہم نے یہ فتویٰ لے لیا تو ایکچولی اس کا یہ نقصان ہے, اس میں یہ حکمت ہے, یہ مصلحت فوت ہو جائے گی. بھائی اگر قرآن و سنت کی واضح ہدایات ہیں تو مصلحت ہو یا نہ ہو یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے سوچنا, جس نے قانون بنایا ہے اس کا کام ہے. تو مصلحتوں کی ایسی کی تیسی, بھائی اللہ کا حکم ہے ایسی کی تیسی ماننا ہے ہم نے. وہ ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ بیٹی کا نا آدھا حصہ ہے, کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. نئے نئے لوگ آئے ہیں اور وہ کہنے لگے لڑکے کا کتنا, میں نے کہا دگنا ہے. کہہ رہے ہیں یار یہ اللہ میاں نے بیٹی کو پیچھے کیوں رکھا ہے ہر معاملے میں, عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے. تھے مسلمان, کوئی غیر مسلم ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ایکچولی کچھ حکمت سمجھاتا. اول تو سمجھانا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو. اللہ کا حکم ہے بھائی, تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو نے اسلام قبول کیا تو ٹھیک ہے, اگر تو نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تو بتا دے یار, پھر ہم تجھے سمجھائیں گے. تو کہنے لگے اللہ میاں نے آدھا رکھا ہے, عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو ڈبل دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر میری اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا مشورہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا. کہ اللہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تو وراثت کے احکام نازل کر رہا تھا, ان صاحب کا نام بھی میری زبان پہ میں نہیں لا رہا تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو, تو اے اللہ فلاں صاحب سے تو پوچھ تو لیتا نا کم از کم. تو نے خود ہی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے نا وہ امرہم شورا بینہم, تو اللہ تجھے بھی تو چاہیے تھا نا کہ پبلک سے تھوڑا مشورہ لے لیتا. کیا کریں یار, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو جبکہ یہ لوگ نا دے آدھا بھی نہیں رہے ہوتے, جتنا بنتا ہے نا, مجھے پتا تھا اس نے دیا اتنا بھی نہیں ہوگا. جیسے غیر مسلم لوگ اسلام کے وراثت کے حکم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے آدھی وراثت دی عورت کو, لڑکے کو دگنی دے دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ آدھی بھی نہیں دیتے لڑکی کو, یہ پوری کتوں کو دے دیتے ہیں, چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں, اولادوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو زیادہ فنڈر بنتا ہے نا, زیادہ بہت زیادہ اخلاق کی بات کر رہا ہوگا, تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی کے پاس اخلاق نہیں ہوتے. علماء پہ اعتراض کر رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, تو فنٹر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. انہی احکام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کو ہم اس لیے فالو نہیں کرتے کہ اگرچہ وہ ہماری خواہشات کے اگینسٹ نہیں ہیں, لیکن ہم ان کو اسلام کا حکم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. دیکھو نماز اسلام کا حکم ہے, یہ بچے کو پتہ ہے یہ بات,
سب کو پتہ ہے نا کہ نماز اسلام کا حکم ہے, زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے, سب کو پتہ ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کے روزے اسلام کا حکم ہے, سب کو پتہ ہے نا. یہ اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے خالص عبادت سے, وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ عبادت. جیسے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ,